اللہ کا کیمرہ، اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا. وہ لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا ثروت، کمال اور خیریں، برکتیں تقسیم ہوئی تھی، اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو. اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. یوم عرفہ ہو، حج کا دن ہو، حالت احرام میں جو صرف گزر بھی جائے نا اس کا بھی حج ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کی برکات ایسی ہیں. اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے، بن چاہے ملتی ہیں، جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے لیکن اللہ دے دیتا ہے. وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں، ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے. یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا. غور سے سنیے گا، میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالا جادو ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ نظر بد ہوگی، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ سفلی عمل ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بد روح کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے، انتقام لینے کا جذبہ ہوگا. اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت، جس کی پیشانی پہ بدبختی، جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوئی ہوگی. کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا، پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے. اور یاد رکھیے گا اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، یا اللہ فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا. ایک درویش تھے، اب میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے. فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے. فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے. الفاظ بنے ہوئے تھے. فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا. جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی. جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی. اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے. لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے. نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے. ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا اللہ کا بندہ تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے جو اندر کے کتے ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے. اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے، یہ بھی تو تیرے ہیں. اور کہا کہ یہ بتا کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے، پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے، سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں. پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا حصہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، لام لعنت والا اور کاف والا ان کو ہی بٹھا لیتے تھے. پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے. اور پھر ہوتا کیا تھا، اب ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے ہوتا کیا تھا. ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار سے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا.
कोई ऐसा होता था जो वज से करता था, कोई ऐसा होता था जो विजदान से करता था, जो ऐसा होता था कोई रो के करता था, कोई ऐसा होता था जो सिसक के करता था, कोई ऐसा होता था जो बिलक के करता था, जो ऐसा होता था जिसकी जुबान भी इस्तिगफार कर रही होती थी, उसका दिल भी इस्तिगफार कर रहा होता था, उसके जिस्म का रोआ रोआ भी। उनमें से कोई एक या चंद ऐसे होते थे जिनकी वजह से सबकी तौबा कबूल होती थी। अल्लाह कहता है जाओ तेरे अंदर के कुत्ते को खत्म करके तेरे अंदर मैंने इंसान रख दिया। अल्लाह कहते है जाओ तेरी पेशानी पे लानत खत्म करके मैंने रहमत लिख दी। मजमा जब बैठ के किसी चीज को मांगता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे तड़पता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है। और बंदों का कम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है? आए और चले गए कैसे? वो कदरदान आका वो उठे हुए कदमों की लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ या वदूद कह रहा। ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ, आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका दुनिया में तो मेरे आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्क न करना, बंदर न बनाना। और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया, अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजद और विजदान कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाया नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं। मैं उस दिन तकरीबन 1.5 घंटा खानेवाल बैठा रहा इसी एतवार के दिन एक दुर्वेश से मिलने के लिए। बूढ़ा बाबा, बड़ा अरसा मैंने उसको ढूंढा, मैं तो कौन मांगो कुरलावा। उनके घर गया तो बाबा जी ये बातें करता रहा। अच्छा, मैंने समझा कि बाबा जी मुझे नहीं जानते। बूढ़े बाबा जी, मैंने सर से पगड़ी उतार कर कहा, सर पे हाथ तो फेर दे। बोले नहीं नहीं आप तो पीर हैं। मैं क्या, मेहरबानी कर, मुझे पता है आपकी जिंदगी किन राहों में गुजरी है, आपके सच्चे जज्बे कदम कहाँ उठे हैं। फिर मैंने बेटों को मैंने कहा इनके सर पे हाथ भी फेर दें, मेरे सर पे हाथ फेरा। मोहताज जो हुआ, 85 से ऊपर थे, अंदर एक जेब थी, जेब के अंदर से बड़ी मुश्किल से निकाल के मुझे अनमोल खजाना दिखाया। मैं वजीफा, मैं क्या मुझे जानते हैं? कहा कैसी बात करते हैं, आपको कौन नहीं जानते। और इस एतवार को जो अमल होने वाला है हैरत अंगेज तौर पे, फजर के बाद 11 ज़िकत का अमल, आप यकीनन उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन मेरा यकीन है, जैसे बाबा जी कहते थे ना कि अभी इनकी तकलीफ बाकी है, ये चले जाएं ये फिर आए, ये चले जाएं ये फिर आए,
کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان۔ اچھا نا، میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے، میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پھر میرے بغیر جائیں گے کیا؟ نہیں۔ اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی، کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں، اللہ یہ سچ کرو، کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان کہتے ہیں میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتے ہیں تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا نہیں ہو، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا ہے۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔